نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق من الارض۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے تین قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ نمبر ایک دلیل عقلی کہ دیکھو تم اللہ کے علاوہ جن کو معبود مانتے ہو کیا ان نے کچھ پیدا کیا ہے۔ نمبر دو دلیل نقلی یعنی گزشتہ کتب آسمانی اس بات پر گواہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اور دلیل نقلی نمبر تین انبیاء علیہ السلام کے الفاظ، نبی پاک کی روایات۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تین دلائل میں سے کوئی دلیل تمہارے پاس ہے اللہ کے علاوہ کسی کے الہ بننے پر، کسی نے کچھ پیدا کیا ہو، کسی آسمانی کتاب کے اندر ہو، کسی نبی سے صحیح سند کے ساتھ کوئی علمی مضبوط بات ہو، کچھ بھی نہیں، تو کیوں تم اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو؟ ام یقولون افتراہ قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کفار اور مشرکین کا الزام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف غلط چیز کی نسبت کرے وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے، تو میرا ذلیل نہ ہونا، عزت میں رہنا ہمیشہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہرگز نہیں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن واستکبرتم۔ یہاں پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ حضرات قرآن پر ایمان لائیں گے اور وہ گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے۔ وہ کون تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ لائے قرآن کریم پر ایمان، کلمہ پڑھا، شرف صحابیت حاصل کی۔ فوصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہاں اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں اگر باپ مشرک ہو، بیٹا مومن ہو، باوجود اس کے کہ حق ہے والدین کا، ان کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو، عف نہ کھو، ان کی عزت کرو۔ ماں کا حق ہے کہ ماں نے بہت مشقت سے پالا ہے، پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، اور ماں کے حق ہیں بچے کے اوپر، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دے تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ حتی اذا بلغ شدہ بلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر، میرے والدان پر فرمائی، میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے اللہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف۔ یہاں اللہ تعالیٰ بار بار عقیدہ توحید کو بیان فرماتے ہیں، اور جنہوں نے عقیدہ توحید کا انکار کیا، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، ان پر عذاب آیا، ان کا بار بار تذکرہ ہے۔ یہاں پھر وہی قوم عاد کا تذکرہ جو احقاف کی یعنی وادیوں میں رہتے تھے اور نہیں مانا نبی کی دعوت کو، تو ان کو رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو دعوت دی، انہیں قبول نہیں کیا جب آپ آگے آئے اور مقام نخلا پر فجر کی نماز ادا کی اور تلاوت فرمائی، تو جنات کی جماعت گزر رہی تھی، قرآن سنا، وہ خود بھی ایمان لائے، پھر اور جنات کو لائے۔ تو یہاں تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ جب طائف سے آپ واپس تشریف لائے، جنہوں نے ایک قرآن کریم سنا اور آپ پر ایمان لائے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیغمبر جس طرح گزشتہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، آپ بھی صبر کریں۔ صبر کا پہاڑ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد، اس صورت مبارکہ میں محمد آپ کا نام لیا گیا، اس لیے صورت کا نام ہی سورہ محمد ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ کافر ایک تو کفر کرتے، دوسرا لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دیتے اور اسلام سے روکتے۔ یہ جو جرم ایسے تھے ان کے کہ جو ان نے اگر کوئی نیک کام بھی کیا ہے
حاجیوں کو پانی پلایا ہے، حجاج کی خدمت کی ہے، کچھ اور بھی کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب میدان جنگ میں کفار گرفتار ہو جائیں، اس وقت حاکم کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے اختیارات دیے ہیں۔ اگر مناسب سمجھے ان کو قتل کر دے، یعنی یہ سمجھے کہ ان کو زندہ رکھنے میں دین کا نقصان ہے۔ نمبر 2، یا ان کو غلام بنا لیا جائے، یا فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، یا بغیر فدیہ کے ان کو آزاد کیا جائے۔ چاروں اختیار ہیں، موقع کے مناسب حاکم اس وقت فیصلہ کرے گا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ 4 قسم کی نہریں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، پانی جو بہت صاف ہوگی، دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب جو نہایت لذت والی ہوگی، میٹھی اور کڑوی، میٹھی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، اور شہد کی نہر جو بالکل صاف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، ایمان والے مخلصین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی انتہا تھی، انتظار کرتے کب قرآن کی صورت نازل ہوگی۔ جب نازل ہوتی اور جہاد کا ذکر ہوتا تو یہ کھل اٹھتے، ان کا ایمان بڑھ جاتا، اور منافق وہ پریشان ہوتے کہ آیت جہاد آ گئی، آیت جہاد آ گئی۔ معلوم ہو آیت جہاد پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، اور پریشان ہونا نفاق کی نشانی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بطور خاص بنو قریظہ، یہ یہودی جو تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، تو اللہ فرماتا ہے جو کفر کریں اور دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں، اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی فرماتے ہیں کہ تم اپنی جان، اپنا مال دین پہ لگاؤ، اگر تم نہ لگاؤ اللہ بدل کر اوروں کو لائیں گے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، جو نقصان ہوگا تمہارا ہوگا۔ سورۃ الفتح، اس سورت کا آغاز انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین سے ہے، سورت کا نام ہی سورۃ الفتح رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تیاری کی اور چل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، معاہدہ ہوا اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ اگلے سال پھر 7 ہجری کے اندر عمرہ کیا، اور اس کے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس موقع پر یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی کہ یہ جو آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کو روکا ہے اور آپ نے وعدے کی پاسداری کی ہے، یہ آپ کی بہت بڑی فتح ہے، یعنی کھلی تیاری کر کے آئندہ سال آپ نے آنا ہے اللہ عمرے کے لیے۔ اور جب جنگ بندی ہوگی اور صلح ہوگی تب آپ کھل کے قبائل عرب میں دین کی بات کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں۔ فرمایا بہت بڑی فتح، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے فتح کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہونے والے تمام الزامات کو چھپا دے۔ دیکھیں جو مخالف ہے وہ الزام لگاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، جب موافق ہوتا ہے پھر اعتراض نہیں کرتا۔ تو غفران ڈھانپ لینا، تقدم مکی زندگی، تاخر مدنی زندگی، ذنب الزام، تو جو آپ پر الزام لگاتے تھے جب اللہ نے فتح عطا فرمائی وہ سارے الزامات ختم ہو گئے، اور مذمت کرنے والے آپ کی مدح کے اندر آگے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے، حضرت عثمان کو بھیجا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، انہیں روک لیا اور مشہور کیا کہ شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی نہیں، یہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ ہاں سمجھانے کے لیے اس کا معنی قدرت کر دیا جاتا ہے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر پر جانے لگے، صحابہ کرام تو پہلے تیار تھے، انتظار میں تھے، منافقین نے بہانے لگائے جو ہوا مکہ جائیں گے، ان کو ڈر تھا کہ قتل نہ ہو جائیں ظالم، تو بہانے لگاتے کہ ہماری یہ مجبوری ہے، کام ہے، تجارت ہے، تو نہیں، بہانے لگا کر کے نہ جائیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بارے میں خبر آئی کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، تو ان کے بدلہ انتقام لینے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب شجرہ، اصحاب حدیبیہ اور اصحاب بیت رضوان کے رضوان کا وعدہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے، صداقت ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا۔ مشرکین نے 50 آدمی بھیجے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو چوری قتل کر دیں، صحابہ نے ان کو گرفتار کر دیا۔ ادھر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مذاکرات کے لیے، ان کو پکڑا، وہ قتل بھی کر سکتے تھے لیکن قتل نہیں کیا، مشہور کیا کہ مار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو 50 تم نے پکڑے تم مار سکتے تھے، اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا کہ نہ مارو۔ بہت عثمان کو شہید کر سکتے تھے، ان کے دل میں ڈالا کہ نہ مارو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ایک بہت بڑی جنگ کو تم سے روک دیا گیا، ان کو بھی بچایا اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو بچایا۔ اس کا فائدہ کل کیا ہوا؟ صلح ہو گئی، آئندہ سال عمرہ ہو گیا، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو صحابیت کا شرف مل گیا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کی جو صحابہ کرام کو ناگوار تھی۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے کہا جی بسمک اللہم لکھو، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھو، تو یہ ناگوار تو تھا لیکن اللہ نے تحمل دیا، تقوی دیا، آپ ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا اور بات سمجھ آ گئی کہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب سچی ہے، تو مسجد حرام میں جاؤ گے تم عمرہ کرو گے۔ آپ آئندہ سال سن 7 ہجری میں گئے اور آپ نے عمرہ فرمایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کو دے کر بھیجا تاکہ آپ کو آپ کے ذریعے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک غلبہ برہانی ہے، دلیل سے غلبہ، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ ایک غلبہ عملی ہے، پوری دنیا میں تمام ادیان پر عملاً مسلمان کا غالب ہو جانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو غلبہ کریں گے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے۔ محمد الرسول اللہ، مشرک حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھ رہے تھے تو ضد تھی، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو۔ آپ نے مان لیا، اللہ نے قرآن کی صورت نازل فرما دی جس میں بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ان کے لکھنے نہ لکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ازل سے لکھا گیا ہے، از ابد تک یہ بات چلے گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ شداء علی الکفار، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت بیان کی گئی، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ تورات و انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ ان کی مثال تو ایسے جیسے کھیتی ہو، پہلے کمپن نکلی، پھر مضبوط ہوئی، پھر موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہوئی، اس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے اور مخالف جلتا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور کفار کا دل جلتا۔ ہم خوش ہیں صحابہ کرام پر، ہم خوش ہیں صحابہ کرام کے بڑھنے پر، ہم خوش ہیں صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، ہم راضی ہیں، یا اللہ تو ان سے بھی راضی ہے، ہم سے بھی راضی ہو جا۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع حجرات کہتے ہیں کمروں کو، چونکہ اس صورت مبارکہ میں حجرات ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا، صورت کا نام سورہ حجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں وفود آتے، کلمہ پڑھتے، آپ ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دیتے اور مناسب سمجھتے مشورہ کرتے، نہ مناسب سمجھتے مشورے کے بغیر بنا دیتے۔ ایک مرتبہ وفد آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، قبیلہ بنو تمیم کا تھا۔ حضرت ابو بکر عمر نے آپس میں مشورہ شروع کیا کہ فلاں کو امیر بنائے، فلاں کے گفتگو ایسی تھی جیسے بظاہر بحث کی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرو، جہاں رسول مناسب سمجھے مشورہ لیں تو دو، جہاں مناسب نہ سمجھیں بغیر مشورے کا فیصلہ کریں، انہی کا فیصلہ عرف آخر ہے، تم پہل نہ کرو ان معاملات میں۔
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ بات بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تم فلاں علاقے میں ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ یہ وہاں جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو وہ لوگ خبر آئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے، تو ان کی پرانی ان سے عداوت تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ کے لیے گیا، وہ تو حملہ آور ہو گئے۔ آپ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، تحقیق کی تو پتہ چلا گیا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے استقبال کے لیے آئے تھے۔ قرآن کی آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق حملہ کرو پھر کل کو ندامت ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام عادل ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا فاسق اور فاجر کو، یہاں جو فاسق ان کہا گیا صحابی کو نہیں کہا گیا، بلکہ وہ جو لوگ آئے تھے انہی میں سے کسی نے خبر اڑا دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے خبر اڑا دی، تو یہ بتایا گیا کہ وہ فاسق ہے جس نے خبر اڑائی ہے، تم اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو۔ اس بنیاد پر صحابی کو فاسق کہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، صحابہ عادل تھے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر کوئی خلافت امارت موجود ہو، کچھ لوگ بغاوت کریں تو ان بغات کو قتل کرنا امیر کے ساتھ مل کر یہ رعایا کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکونوا خیرا منہم، یہاں بتایا ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، غیبت مت کرو، تمسخر مت اٹھاؤ، اور برے نام مت لو، الٹے نام نہ لیا کرو، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور غیبت مت کرو، غیبت کرنا یوں ہے جیسے مردار بھائی کا خون پینا ہے، تو وہ اس کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو تم مذاق اڑاتے ہو وہ تم سے افضل ہو، تو پھر کیوں کس طرح تم اس کا تمسخر مذاق اڑاتے ہو؟ خیر اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا تمسخر نہ اڑاؤ، برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے غیبت مت کرو، ان عیوب سے بچنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہاں بتایا کہ تم سب اولاد آدم سے ہو، تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک۔ فخر کی بنیاد قوم اور قبیلہ علاقہ نہیں، بلکہ اگر ہے تو تقوی ہے، اور وہ بھی اللہ جانتے ہیں تقوی کس کا زیادہ ہے، متقی کون ہے، اس لیے باہمی تفاخر مت کرو۔ سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، اس سورت کا آغاز ہی قاف سے ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ قاف ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ابتدائی آیات میں منکرین آخرت کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا اعتراض تھا مر کر مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاں مٹی میں تم جاؤ گے ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے، ہم جانتے ہیں کون سی ذرہ کہاں پر ہے، ہم سے چیز مخفی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یا اللہ تو فرماتے ہیں قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس کنویں والوں نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، قوم عاد، قوم فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، ان کا عذاب، ان پر عذاب آیا، میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، جو بھی کسی نبی کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال نامے کے ساتھ آئے گا، اعمال نامہ اس کا حجت ہوگا، بطور دلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دائیں اور بائیں فرشتے متعین کیے ہیں جو انسان کے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہاں جہنم کی وسعت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کو کہ تو بھر گئی، جہنم کے کیا اور بھی ہیں، مقصد ایک اور ہے تو اور بھی لے آؤ، جہنم کی وسعت کو بتایا جا رہا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فرمایا کہ اگر جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جنت میں جائیں گے، اور جنت ان کے لیے قریب کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے، جنت بھی آل جنت کی منتظر ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، آپ کے ذمہ نصیحت کرنا ہے، ان تک بات پہنچانا ہے، باقی جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ ضدی اور انادی نہیں ہوگا، ہم اس کو ہدایت دے دیں، بس آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، اس کے علاوہ آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں۔ سورۃ الزاریات، اس سورت کا آغاز ہے والزاریات ذروا سے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الزاریات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق کی قسم اٹھائی ہے۔ والزاریات ذروا، قسم ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرا،
ان بادلوں کی جو بوجھ وزنی بادل اٹھا دے، فالجاریات یسرا، اور ان کشتیوں کی جو آسانی سے سمندروں میں چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، اور فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کے حکم سے چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے انداز کے ساتھ مضمون کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، تاکید فرمائی ہے، شریعت پر عمل کی ترغیب دی ہے۔ آگے کیا بات فرمائی؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دیکھیں مومنین کا کام ہے جو مانگے اسے بھی دیتے ہیں، جو نہ مانگے اسے بھی دیتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے، رات کو شب بیداری کرتے ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور یہی کامیاب ہے۔ قسم اٹھا کر اللہ بات سمجھا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔